لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارے توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چھین لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھکے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے، معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، سب کچھ نواز دیا جاتا ہے۔ بات صرف یقین کی ہے۔ آپ کا رب تو مالک معجزات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہارا وجود کسی معجزے سے کم نہیں۔ اپنے آپ کو ہی دیکھو، اتنا پرفیکٹ بنایا ہے تمہیں۔ اللہ سے ہر چیز سے نوازا ہے، دن بھر تمہارے گناہ دیکھتا ہے، پھر وہی رب صبح ہوتے ہی تم تک رزق پہنچاتا ہے۔ کیا یہ تمہارے لیے معجزہ نہیں؟ وہ جو تمہارے عیبوں کو تمہارے چہروں پر ظاہر نہیں کرتا ہے، کیا اسے معجزہ نہیں سمجھتے تم؟ اب کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ معجزے کب ہوتے ہیں؟ معجزات کی پہلی شرط ہے یقین، کیونکہ معجزے تو ہوتے ہی یقین رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے ہیں۔ معجزہ اللہ پر پختہ یقین مانگتا ہے۔ جب تم جلد بازی نہیں کرتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جایا کرتے ہو، آزمائش آنے پر سوالات نہیں کرتے ہو، شکوے نہیں کرتے ہو، بلکہ دل کو اطمینان سے بھرے رکھتے ہو کہ میرا رب تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ جو 6 دن میں پوری کائنات تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری مشکلات کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ حالات کو ایسے بنا دیتا ہے جب تمہیں لگتا ہے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ تمہیں معجزے کی شان دکھائے، تاکہ تمہیں بتائے، اے میرے بندے، تو مجھ سے مایوس ہو رہا تھا، میں تو تیرے لیے وہاں سے راستہ بنا رہا تھا جہاں سے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پتہ ہے معجزے اللہ پر یقین مزید پختہ کرتے ہیں، جبھی تو معجزات کے لیے یقین دریافت ہوتا ہے۔ کبھی فجر کے بعد کا ساماں دیکھنا، کس طرح وہ اندھیرے کو روشنی میں بدلتا ہے۔ کیا سمجھے اس بات سے؟ یہی کہ اس اندھیرے کے بعد تمہاری زندگی میں بھی سویرا ہے۔ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت مقرر ہے جب تمہاری زندگی بھی روشن ہو جائے گی، اندھیرا مٹا دیا جائے گا۔ اس آزمائش کے بعد معجزہ ہے تمہارے لیے رب سے ملاقات کا۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے۔ تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں، اور اس بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارے انتخاب کرتا ہے۔ ورنہ ہمارا ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا، جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے، اور اسی تڑپ سے آپ وہ سب حاصل کر لے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔
مجھے اپنے رب کے ہر فیصلے سے بہت محبت ہے۔ اس نے ہر فیصلے ایک حکمت کے تحت کیا ہے، جس میں بھلے ہمیں وقتی طور پہ تو کبھی رنج ہوتا ہے، مگر آخر میں فیصلے ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ رب اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اس بات کو پڑھ کے ولی سکون ملتا ہے۔ ہر وہ شخص جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، بدلے میں اسے بھی اس تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ مجھے رب کی اس صفت سے محبت ہے۔ دل ہمیشہ اللہ کی محبت اور اطاعت سے منور ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ نہ جانے کب، کیسے اور کہاں خدا کا بلاوا آ جائے۔ تب اللہ کے حضور دنیاوی زندگی نہیں بلکہ دنیا میں اس کے لیے گزاری گئی زندگی سے ہی کام بنے گا۔ اس لیے ہمیشہ خود کو اللہ کے راستے پر فیض کرے۔ دل نہ کبھی اختیار میں ہو تب بھی اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے۔ وہاں اعمال ناموں سے مسئلے حل ہوں گے، جنت اور دوزخ کے فیصلے تبھی آباد ہوں گے۔ تب ہمارے دل دنیا میں اللہ کی محبت سے منور ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، دنیا اور آخرت میں صرف اللہ ہی کی محبت لازوال ہے اور ہوگی، جس کو کبھی زوال نہ ہوگا۔ باقی سب محبتوں کو زوال ہے۔ یہاں بیتا خوبصورت پل یاد نہیں رہتا تو محبت تو دور کی بات ہے۔ قرآن پاک ترجمے سے پڑھے، جو ہم سبھی کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے نازل کی ہے، اس سے ہدایت پائے اور اپنے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی بھی زندگی اللہ کی محبت اور نور سے منور کرے۔ دنیا میں اگر کوئی حرام طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے اور آپ کو بہت خوش نظر آ رہا ہے، تو حقیقت میں وہ دنیا اور آخرت کا سب سے ناکام انسان ہے۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کے قدم سے قدم مت ملایا کرے۔ کچھ لوگ خود تو جہنم میں گھسیٹے جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی لے جاتے ہیں۔ خود کی زندگی اللہ کے مطابق بسر کرے، پھر دیکھیے گا آپ کے دل کیسے اللہ کے نور کی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ بس بات دل کی ہے، اس کو صحیح راستے پر لے آئے۔ جزاک اللہ۔